बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान की ये मकबूलियत है जिसे देखते हुए अमेरिका ने भी अब यू टर्न ले लिया। कैसे लिया ये बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर चीफ जस्टिस ने क्या अहम फैसला दिया है और ये फैसला किसके लिए एक खतरे की घंटी है और किसके लिए ये खुशी की बात होगी, ये भी बताएंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक घनौने झूठे बेबुनियाद केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या अच्छी खबर आई है, इसकी कहानी भी आज सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, ये जो यू टर्न वाली बात है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। हमने पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी क़ुव्वतों को देखा है कि वो अमेरिका को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही। इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ था, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, ये नारा इनका एजेंडा बन गया, इनकी पहचान बन गया। बल्कि पाकिस्तान की आवाम ने एंटी अमेरिका जो नारा था इसे हाथों हाथ जो है वो कबूल भी किया। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को शायद उनके लिए हज़म करना इतना आसान नहीं था। हमजा शहबाज से लेकर ख्वाजा आसिफ ने जो बयानात दिए, शहबाज शरीफ ने जो बयानात दिए, नवाज शरीफ ने और बाकी लोगों ने, कि क्या ज़रूरत पड़ी थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की, हम वेंटिलेटर पर हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र, ये बातें हमें हमारे बारे में, आपके बारे में, पाकिस्तान की आवाम के बारे में कही गई हैं। खान साहब ने अमेरिका के हवाले से अपने जो बयानात थे उसमें ऑब्वियसली जो हैंडलर्स हैं उनका जिक्र भी किया, अमेरिका का जिक्र भी किया और फिर अमेरिका ने इसका रिएक्शन भी दिया, रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन राय साहब, ये जो बयानात अब आ रहे हैं ना, मैं जब अमेरिका की बात करता हूँ, ज़ल्मे खलीलजाद ऑब्वियसली उनका एक ताल्लुक है, उनकी तरफ से एक बयान आया और फिर इसके साथ साथ सेनेटर ये जो अमेरिकी सेनेटर जैकी रॉसन है इनकी तरफ से भी एक बयान आया। और वो क्या कहती हैं, अमेरिकी सेनेटर की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान में बढ़ते सियासी तशद्दुद को ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने जो बयान जारी किया है कि तमाम जमातों को अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके पुरअमन अंदाज में इसका हल तलाश करना चाहिए। और अमेरिकी सेनेटर ने यह भी कहा कि कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत पर अमल पैरा रहें और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है इसका हल तलाश करें। आमतौर पर जब ये बयानात सेनेटर्स की तरफ से जारी होते हैं राय साहब, इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन है इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से, और अमेरिका भी ये समझता है कि कल को अगर खान साहब की हुकूमत आ गई तो फिर काम आपने इमरान खान साहब के साथ करना है। खित्ते में ख़ास तौर पर जब एक चीन और रूस का एक नया अलायंस बनने जा रहा है नेटो के हवाले से, तो उसमें आपको पाकिस्तान की जो है वो ज़रूरत हर तरह से महसूस होगी। तो इसलिए खान साहब की मकबूलियत और उनका जो करिश्मा है वो ऑब्वियसली इस खित्ते के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अमेरिका के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ज़ल्मे खलील ने भी ये कहा, तनकीद का निशाना बनाया गया इससे पहले भी ज़ल्मे खलीलजाद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, और उन्होंने कहा, और ये खान साहब के हक़ में बयान ये आया कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इक़दाम पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। इससे बैनुल-अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी मनसूबे मुअत्तल कर चुके हैं। IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। दफ्तर ख़ारजा ने खलील ज़ल्मा की मुदाखलत को कहा कि ये पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात हैं। तो आप भाईजान कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने के लिए। और आपको राय साहब याद होगा कि 2018 से 2021 में अमरीकी सदर के ये नुमाइंदे रहे बराए अफगान अमन के हवाले से, और इनका एक अपना किरदार है, टाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग है खान साहब के हवाले से। लेकिन राय साहब, ये जो बात इन्होंने कही है कि पार्लियामेंट के जरिए इमरान खान को कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। अच्छा, मैं जब ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे ना, तो ऐसी भी बाज़गश्त है कि शायद ये जो सेशन हो रहा है इसमें कोई ऐसी करारदाद लेकर आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात कर दी जाए। और अब ये जो ज़ल्मे खलीलजाद है उन्होंने भी ये बात कही है। राज साहब, ये बताएं, यू टर्न, अमेरिका का सपोर्ट आ रही है और इमरान खान की अहमियत, और फिर
نااہلی والا معاملہ، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک جماعت کو آپ نااہل کریں، پاکستان کی عوام تو انہیں وزیر اعظم جو ہے وہ بنا چکی ہے۔ ہاشمی صاحب آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک فیصلے کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے امریکہ نے یہ جو فیصلہ کیا اور زلمے خلیل زاد کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سے پہلے ایک سینیٹر کا سٹیٹمنٹ، اس کو دو زاویوں سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کے لیے، پاکستان کے لیے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی رہے ہیں اور اس علاقے کو، اس خطے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب ایک ایسی صورتحال میں جب امریکہ کے پاکستان کے اندر بہت سٹیکس ہیں، امریکہ کی اس خطے میں ایک طویل عرصے سے پریزنس رہی ہے، پاکستان کے اندر ایک طویل عرصے سے پریزنس رہی ہے، تو امریکہ کو کبھی بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر کوئی اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہو۔ امریکہ کو یہ پتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ یعنی امریکہ مخالف سینٹیمنٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر امریکہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی مل کر کام نہیں کر سکے گا، اور جس طرح کے کچھ چیلنجز چین کے حوالے سے امریکہ کو درپیش ہیں، روس کے حوالے سے درپیش ہیں، افغانستان کے حوالے سے درپیش ہیں، تو ایک سٹرانگ حکومت، ایک عوامی سطح پر مقبول حکومت، ایک الیکٹڈ حکومت اور ایک آئینی حکومت ہی امریکہ کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے، جس میں پاکستان اور امریکہ برابری کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کریں، اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا عالمی معاملات ہو، ان کو ایک جگہ پر ایک ہی طرح کا موقف اپنا کر ایڈریس کریں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے ایک اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے عوامی حمایت سے، یعنی جس طرح سے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب نے پیچھے دھکیلا، جس طرح سے عمران خان صاحب نے جناب باجوہ، ان کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، حمزہ شہباز کی جعلی حکومت، شہباز شریف کی وفاق میں جعلی حکومت، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زی، یہ تمام فیکٹرز عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن ہرانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور اب امریکہ جیسی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت کے سامنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ اعتراف کر لیا، اور ایک طرح سے آپ غیر سفارتی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے سرنڈر کر دیا گیا کہ نہیں، اگر پاکستان کے اندر ایک ایسی کٹ پتلی حکومت ہوئی جس کو عوام کی سپورٹ حاصل نہ رہی، تو پھر امریکہ کے جو اس خطے میں رہ کر جو پاکستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ وہ بنانا چاہتا ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن سکتے۔ اس کو آپ آہستہ آہستہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکی انتظامیہ کا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ، اور جس قسم کی پالیسی اس سے پہلے ان کی عمران خان صاحب کے متعلق تھی، اس میں تبدیلی کا ایک یہ مظہر ہے، کیونکہ زلمے خلیل زاد کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کے بہت قریب رہ کر کام کرتے ہیں، اور انہوں نے جو بات کی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ سے کہا جا سکتا ہے اور عدالتوں سے کہا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن سے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پر پابندی لگائی جائے، تو امریکہ کے پاس تو بڑے زبردست انٹیلیجنس سورسز ہوتے ہیں ہاشمی صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس انٹیلیجنس ٹولز بھی ہوتے ہیں، کہ امریکہ کے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اور یہ امپورٹڈ حکومت اس وقت عمران خان صاحب پر پابندی لگوانے اور تحریک انصاف کو کلعدم کروانے کے لیے ایک سازش کر رہی ہے۔ دوسرا، کوئکلی میں اس بات پہ کامنٹ کر دوں، یہ جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا دیا، امریکہ کے بغیر ہم ایک انچ آگے نہیں چل سکتے، بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، یہ جو شہباز شریف کہتے تھے، آج آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ کا میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، اور پوری نون لیگ اب امریکہ پر حملہ آور ہے۔ اب زلمے خلیل زاد کی مذمت کی ہے، دفتر خارجہ سے مذمت کی گئی ہے، امریکی سینیٹر کی مذمت کی گئی ہے، تو اب آپ پاک امریکہ تعلقات پر حملہ آور نہیں ہیں۔ اب آپ کے کہاں گئے سفارتی تعلقات؟ جو آپ کہتے تھے کہ امریکہ ایک عالمی قوت ہے، ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ ہم بالکل کانفلکٹ میں نہیں جا سکتے، جو امریکہ کہے گا ہم وہی مانیں گے، تو اب آپ کے سفارتی تعلقات کہاں گئے؟ اب اس کی واحد وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ دنیا کی کوئی بھی عالمی طاقت ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کسی ملک میں ایک کٹ پتلی حکومت جو کہ عوام میں انتہائی غیر مقبول ہو، جس کی کرپشن کے چرچے عالمی سطح پر ہوں، جس کی کرپشن کے خبریں اور سکینڈل عالمی میڈیا نے بریک کی ہوں، جیسے کہ پیناما لیکس تھا، آصف علی زرداری کے متعلق برطانوی اخبارات میں اور امریکی اخبارات میں
یہ ہیڈ لائنز لگی کہ آصف علی زرداری سے ہاتھ ملا لیا جائے تو ہاتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاتھ بھی رہ گیا یا آصف علی زرداری ہاتھ بھی آپ کا چوری کر کے لے گئے. تو اس پرسپشن کی حکومت کے ساتھ تو دنیا کی کوئی عالمی طاقت کام نہیں کر سکتی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اور اس ملک کے جو مفادات ہیں یا مشترکہ مفادات ہیں وہ تو اس صورت میں سرو نہیں ہو سکتے کہ کسی کرپٹ گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھیں. امریکہ کے خلاف سینٹیمنٹ یہاں بڑھتا جائے گا. جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ والی بات ہو رہی ہے اور جو زلمے خلیل زاد نے بھی بات کہی کہ پابندی، کیا رائے صاحب یہ ممکن ہوگا؟ یہ بھی میں چاہوں گا کہ بتائیں. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، سفارش کی جا سکتی ہے، اور وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ پابندی لگا دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو اگر پارلیمنٹ ریفرنس بنا کر بھیجے گی سپریم کورٹ کو پاکستان کو. حافظ صاحب ایک مسودہ تو تیار کیا ہے انہوں نے، ایک ابتدائی مسودہ یہ تیار کر چکے ہیں اپنے وزیر قانون کے ذریعے. اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر جو کہ مریم نواز کے ذاتی غلام ہیں، مریم نواز کی کٹ پتلی ہیں جن کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ان کو استعمال کیا جائے گا اور اس مسودے کو یہ پارلیمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے تحریک انصاف پر اس بنیاد پر پابندی لگوانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہو گیا. جوڈیشل کمپلیکس میں حملے کا پورا پول ویڈیوز کے ذریعے ایویڈنس کے ذریعے ہم کھول چکے ہیں کہ کس طریقے سے جان بوجھ کر وہاں پر عمران خان صاحب کی گاڑی پر آنسو گیس کے شیلز برسائے گئے، پتھر برسائے گئے تاکہ کسی طریقے سے کارکن تھوڑا سا بھی ریئیکٹ کریں تو اس کے بعد ہم دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیں. اور پھر 3-4 گاڑیوں کی ایسی فوٹیج سامنے آئی ہے پولیس کی جس کو پولیس نے خود آگ لگائی اور تحریک انصاف کے کارکنوں پر ڈال دیا. تو اس کو بنیاد بنا کر یہ پارلیمنٹ سے پروبیبلی ایک قرارداد تو منظور کروا لیں گے. اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن میں اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے ایک ریفرنس بھی بھجوا دیں گے کہ تحریک انصاف کو کالعدم کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا کہ کالعدم کیا جائے. لیکن ہاشمی صاحب الیکشن کمیشن اگر کالعدم کرے گا بھی تو یہ تو سپریم کورٹ یا جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ تو 1 منٹ میں یہ جو کالعدم کرنے کا فیصلہ اس کو اڑا دیں گے. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا یہ کالعدم کرنا یا یہ جو پابندی لگانا ہے تحریک انصاف پر، یہ تو 1 سیکنڈ میں اڑ جائے گی. نمبر 2، اگر اس قسم کی انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب پر پابندی لگوائیں تو آپ دیکھ لیں کہ 22 کروڑ عوام نے تو جناب باجوہ پر پابندی لگا دی. جناب باجوہ کے سامنے آنے پر، پبلک اپیرنس پر، ان کے سٹیٹمنٹس پر لوگوں نے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے پابندی لگا دی کہ آپ نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر پر ریڈ لائن لگائی، اس کے اوپر کاٹا لگانے کی کوشش کی. لوگوں نے جناب باجوہ کی تصویر پر ان کے چہرے پر کاٹا لگا دیا، ان کے چہرے پر کراس لگا دیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جناب باجوہ جو ہیں وہ کس طرح سے غیر مقبولیت کی بالکل پستیوں میں گرے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے سب سے غیر مقبول آرمی چیف وہ ٹھہرائے گئے ہیں جنہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. تو ہاشمی صاحب اگر اس قسم کا کوئی موو کیا بھی گیا تو یہ جو عوامی سونامی ہے اس مرتبہ ایوانوں سے نکال کر سری لنکا جیسے حالات پیدا کر دے گا اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور آزاد عدالتیں اگر ہوئیں تو وہ 1 منٹ میں اس پابندی کو کالعدم قرار دے دیں گی. اور اگر عدالتوں نے یہ پابندی کالعدم نہ قرار دی تو پھر یہاں پہ عوامی عدالتیں لگیں گی. اور جس طرح سے سری لنکا کے حکمران فوجی طیاروں میں فرار ہوئے تھے، ان کو فوجی طیاروں میں فرار ہونے کا بھی موقع نہیں ملے گا. کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی سپریم کورٹ پھر ان کو بچا نہیں سکے گی. اچھا رائے صاحب، یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ہم جتنی ان کے خلاف تو نہیں میں کہوں گا لیکن ہم ان کو جگاتے رہتے ہیں، آپ آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی جو پاکستان کی عوام کی بات سنے. تو انہوں نے تھوڑی سی انہیں میں کہوں گا کہ وہ خواب غفلت سے جاگ گئے ہیں، ہوش آیا ہے. اور یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے یقیناً یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے ان تمام طاقتوں کے لیے جو اس قسم کے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہیں کہ ایک ریفرنس بناؤ تحریک انصاف کو کالعدم جماعت جو ہے وہ بنا دیا جائے دہشت گرد جماعت کا، حالانکہ ان کو ملنا کچھ نہیں ہے اور یہ لوگ اپنی سیاست کو دفن کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جسے ہم تحفظ فراہم کریں گے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے رائے صاحب، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک مینڈیٹ ہے، آپ کو ہر طرف سے انکار ہو گیا اور آپ الیکشن نہیں کروا سکتے. یہی جواب شاید وہ دیں گے کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے. سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا ہے اور جا کر کہنا ہے کہ جناب یہ الیکشن نہیں کروا رہے، اور وہاں پہ پوچھا جائے گا. اس طرف وقت سے پہلے چیف جسٹس نے اشارہ دے دیا ہے. چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں جن کا مقصد شفاف انتخابات کرانا ہے. اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے. بہت ہی اہم نقطہ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے
جس کی طرف اشارہ کیا. اور پھر چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے جسے آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے. ہم صبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے. آئینی اداروں کو بدنام کرنے والی ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم ان ٹیپس پر صبر اور درگزر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ادارے کا تحفظ کریں گے. رائے صاحب اس میں ایک اور بھی ریمارکس جو دیے گئے کہ کہا یہ گیا کہ بعض اوقات ہماری گفتگو کو، ہماری باتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ہم نے ایک کیس میں کہا کہ 1988 میں ایک امانت دار وزیر اعظم تھا. ہماری اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا. ہم نے یہ نہیں کہا. آج تک صرف ایک ہی امانت دار وزیر اعظم آیا. ہم نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا. عدلیہ پر بھی حملے ہوئے، عدلیہ کا بھی تحفظ کریں گے. اور پھر انہوں نے جو غلام محمود ڈوگر CCPO والا معاملہ ہے اس پہ جو نظر ثانی کی درخواستی سے اڑا دیا. رائے صاحب بہت ہی اہم نکتہ ہے جو سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے ان کا جو ذہن ہے وہ بتا دیا گیا. یہ وہ ذہن ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ریفلیکشن آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے کہ اگر ایک غلط کام ہوگا تو عدالتیں اس میں انٹروین کریں گی. ہمارا سوال تھا عدالت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے یہ سوال تھا، چیف جسٹس سے سوال تھا، اور اس کا یہ جواب آ گیا ہے اس پلیٹ فارم سے جو ہم نے اٹھایا کہ بھائی آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوگا. تم الیکشن آگے کر کے دیکھو اور پھر ہمارا رنگ دیکھنا کہ ہم اس پر کیا فیصلہ سناتے ہیں. ایک تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کمنٹ کریں. اور رائے صاحب دوسری جو اہم بات ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود تیاری ہو رہی ہے. 8,000 سے زائد کاغذات نامزدگی پنجاب میں، اور پھر وزیر داخلہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب 3 صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر پنجاب میں انتخابات ہو گئے تو یہ زیادتی کیسی ہوگی یہ بھی بتائیں. اور پھر میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ لندن سے پاکستان چلے گئے اور الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے رائے صاحب؟ صرف چیزوں کو التوا میں ڈالنا ہے یا کوئی راستہ آخری وقت تک کوشش کرنی ہے؟ اگر یہ PDM کا ٹولہ الیکشن میں توجہ دے ماں سوائے اس کے کہ آپ PTI کو کلعدم قرار دیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ہاشمی صاحب، ایک تو چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن کو ایک گگلی کرائی ہے. یہ بڑی مزے کی گگلی ہے اور اس کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی ہے بہت بڑی، وہ خبر بھی شیئر کرتے ہیں. اور جو چیف جسٹس صاحب نے آڈیو ٹیپس کے متعلق کہا کہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، آئین کے تحفظ کریں گے، اور ابھی فی الحال یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر، اس پر فی الحال نوٹس نہیں لے رہے لیکن صبر سے کام لے رہے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی کی عدلیہ، آپ ہی کی اسلام آباد ہائی کورٹ تو اسلام آباد میں ہی ہے، سپریم کورٹ سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے، 10-12 کلومیٹر دور ہے. اسی ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے جو جج زیبا صاحبہ کے متعلق بے ضرر سے ریمارکس تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر جج زیبا صاحبہ کے متعلق قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، وہاں تو آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے صبر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ٹی روم میں عمران خان صاحب کے یہ ریمارکس سن لیے. عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہو گیا. خان صاحب کو دہشت گردی کے مقدمے میں عدالتوں میں پیش بھی ہونا پڑا، دھکے بھی کھانے پڑے، اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنی پڑی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف چلا. اب مریم نواز کے معاملے میں تو یہ چیف جسٹس جو اسلام آباد کے ہیں ان کا ٹی روم تباہ ہو چکا ہے. جج صاحبان یہاں پر یرغمال بن چکے ہیں اور مکمل طور پر مفلوج ہو چکے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کو ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے لیے میجرمنٹ راڈ ڈفرنٹ ہے، ان کے لیے عدالتی نظام مختلف ہے، اور مریم نواز کے لیے عدالتی نظام مختلف ہے، جو کہ آج بھی ایک بڑے غلیظ ہیش ٹیگ کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو گالیاں دلوا رہی ہیں. باقاعدہ ان کے چہرے بگاڑے جا رہے ہیں. اور شیطانی ٹولہ کے ہیش ٹیگ سے ہاشمی صاحب جو ایک ٹرینڈ چلایا گیا ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی اور اب تو جسٹس منیب اختر کو بھی انہوں نے اپنی سازش کی لپیٹ میں لے لیا ہے. ان کے چہرے شیطان کی طرز پر بگاڑے گئے ہیں، اس طرح کی تصویریں لگائی گئی ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی صبر کر رہے ہیں. ان کے معاملے پر تو آپ صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیسیلین مافیا کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن عمران خان صاحب جو ایک پرم جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ نے توہین عدالت لگا دی تھی. عوام تو بگاڑ سکتی ہے نا رائے صاحب، عوام کی عدالت میں جائیں، ایسا فیصلہ آئے گا جو لکھا پڑا ہوا ہے، ان کو لگ پتے جائیں گے. جی بالکل درست کہا آپ نے. عوام کی عدالت نے تو اس سے پہلے جو فیصلے سنائے ہیں مریم نواز کے متعلق، 4 میں سے لاہور کی 3 نشستوں میں عبرتناک شکست، 3/4 اکثریت سے ضمنی الیکشن میں عبرتناک شکست، اور جناب باجوہ کے متعلق سب سے بڑا
फैसला अवामी अदालत ने सुनाया। अब आ जाएं जो चीफ जस्टिस साहब ने गूगली कराई है, इसके अंदर जो एक खबर छुपी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का तहफ्फुज करेंगे। अब चीफ जस्टिस साहब जाहिर है मामलात पर उनकी नजर होगी, उन अखबार भी पढ़ते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, उनकी नजर से भी वो खबरें गुजरी होंगी कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन एक फिक्स मैच के तहत इस इंपोर्टेड हुकूमत के हाथों कठपुतली बनकर अब ये मौकफ पेश करेगा कि वजारत दिफा ने हमें सिक्योरिटी नहीं दी, इस वजह से इलेक्शन हम कैसे करवाएं, वजारत खजाना ने फंड्स नहीं दिए, वजारत दाखिला ने हमें सिक्योरिटी नहीं दी, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को का ये जो एक फिक्स मैच है, इसके मुतालिक जाहिर है कि चीफ जस्टिस को भी पता है कि तोइने अदालत से बचने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मौकफ अपनाएंगे। अब जो तहफ्फुज की बात की है, इलेक्शन कमीशन को तहफ्फुज देंगे, वो इस कॉन्टेक्स्ट में की गई है कि जब इलेक्शन कमीशन ये मौकफ लेकर जाएगा तो फिर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट वजारत दिफा के नुमाइंदे को या सेक्रेटरी दिफा को बुला लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि इलेक्शन जो सबसे अहम मामला है इसके लिए आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है इलेक्शन को तहफ्फुज देने के लिए, ये तो आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री हो सकता है राना सनाउल्लाह को तलब कर लें या सेक्रेटरी इंटीरियर को तलब कर लें कि मरियम नवाज को 64 गाड़ियों का प्रोटोकॉल तो आप दे सकते हैं, पीएसएल को तो सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन इलेक्शन जो कि कौमी मामला है इस पर आप कहते हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और वजारत खजाना की खिंचाई भी हो सकती है कि पीएसएल के लिए फंड्स दे सकते हैं, मरियम नवाज के प्रोटोकॉल के लिए फंड्स दे सकते हैं, लेकिन आप इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दे सकते। तो ये असल में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी एक पैगाम भेजा है, और ये जो 3 वजारतें हैं, वजारत दाखिला, वजारत खजाना, वजारत दिफा, इनको भी ये पैगाम भेजा है कि इलेक्शन हर सूरत में टाइम पर होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर हम इन वजारतों से जवाब तलब करेंगे, और इलेक्शन कमीशन का ये जो फिक्स मैच है इसको हम नहीं चलने देंगे। इसमें हाशमी साहब, एक जो आपने बात की कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं कराएंगे और एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां भी कर रहे हैं। इलेक्शन की तैयारियां इसलिए कर रहे हैं, इसके बारे में मेरे पास एक अंदरूनी खबर है कि एक इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, यहां पर शहबाज शरीफ ने अपने कानूनी मुशीर बुलाए। उन कानूनी मुशीरों से यह मशावरत की कि अगर हम इलेक्शन ना करवाएं और कोई बहाना बना लें फंड्स का, सिक्योरिटी का, तो ज्यादा से ज्यादा चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं। इस पर उनके कानूनी मुशीरों ने बताया कि आप पर तोहिने अदालत लग सकती है, इसका चांस मौजूद है, आपकी न्यायालय भी हो सकती है। तो इस वजह से ये सेफ साइड, इलेक्शन कराने का इनका कोई मूड नहीं है, लेकिन ये सेफ साइड इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि हर सूरत में इलेक्शन होगा, वरना शहबाज शरीफ पर तोहिने अदालत लगेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तोहिने अदालत लगेगी, तो सेफ साइड हम कुछ ना कुछ तैयारी करके रखें। लेकिन असल में इनका इलेक्शन कराने का मूड नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत करवाएंगे, इसी तरह की और टेप्स लेके आएंगे। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी अदलिया का तहफ्फुज करने के लिए, अपने फैसले का तहफ्फुज करने के लिए अपने फैसले के ऊपर खड़े होते हैं, या सिसिलियन माफिया के हाथों उसी तरह घुटने टेक देते हैं जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले मुकम्मल तौर पर सबमिसिव हो चुकी है और तमाम इदारों को इन्होंने अपने ताबे कर लिया है। अच्छा राय साहब, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और मैं इसे इसलिए ब्रेकिंग न्यूज कह रहा हूं क्योंकि जजेस रिमार्क से पता चल जाता है पाकिस्तान के अंदर के फैसले क्या आएंगे और क्या होने जा रहा है। एक तो ये केस था जमानत मनसूखी की दरखास्त, इस पर फैसला महफूज किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक का वो खत दिखाएं जो आपको दुराने तफ्तीश मिला। तफ्तीश में स्टेट बैंक का बंदा शामिल ही नहीं किया गया। किसी बैंक अकाउंट का नाम तब्दील करना कोई जुर्म तो नहीं है। बैंक का मुतलका रिकॉर्ड ही गायब है। एफआईए पर ये प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा रिकॉर्ड तो बैंक की जिम्मेदारी है, पीटीआई वाले तो नहीं ले गए। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा स्टेट बैंक से हमने तहरीरी जवाब मांगा था और वो भी अभी नहीं आया। क्या नेचर ऑफ अकाउंट तब्दील करने के फॉर्म पर इमरान खान के दस्तखत किए। इस पर राजा रिजवान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि यूनुस अली, तारिक शफी और सरदार अजहर तारिक ने दस्तखत किए। ये वाइट कॉलर क्राइम है, हमने काफ़ी चीज़ों पर तफ्तीश करनी है। ये तो अकाउंट तब्दील ही नहीं हुआ, फॉर्म में तो तफसीलात कुछ और है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा ये सारा केस स्टेट बैंक की रेगुलेशन में आता है। इस अकाउंट का दस्तखत करिंदा कौन है? ये अकाउंट तो तहरीक इंसाफ का है। इमरान खान पार्टी के चेयरमैन हैं और वही बेनिफिशरी हैं, कहा गया। अकाउंट तहरीक इंसाफ का है तो तहरीक इंसाफ की कमेटी ने चलाना है। इमरान खान बेनिफिशरी कैसे हो गए?
یہ سوال کیا گیا عدالت کی طرف سے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے چیریٹی کی رقم جمع کی ہے، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ رضوان عباسی نے کہا یو اے ای میں ایسے چندہ جمع نہیں کیا جا سکتا، اجازت لینا پڑتی ہے۔ اس پر عدالت نے رائے صاحب بہت ہی تاریخی جملے کہے کہ آپ کا یہ کیس ہی نہیں کہ پی ٹی آئی نے باہر غیر قانونی طور پر رقم جمع کی۔ ڈاکے کے پیسے سے اگر کوئی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو آپ لینے والوں پر جرم ڈال دیں گے۔ اگر کوئی چوری کے پیسے یتیم خانے میں یا مسجد میں دیتا ہے تو مسجد پر کیس کیا کیسے بنے گا؟ یہ کم از کم شامل تفتیش تو ہو، جرم نہیں بنتا ہوگا، ایف آئی آر ختم ہو جائے گی۔ گواہ کون ہے جو یہ کہے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے پیسے دیے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ جس کمپنی نے پیسے بھجوائے وہ تو کرکٹ کے لیے رجسٹرڈ ہوئی تھی، یہ بھی رضوان عباسی نے کہا۔ اس پر یہ جو سماعت ہوئی ہے نا رائے صاحب، اس پہ کافی اہم نکات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے۔ اس کا لب لباب میں ایک سیکنڈ 10 سیکنڈ میں لب لباب بتا دوں۔ لب لباب یہ ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ دی ہے کسی کو اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ چوری کا پیسہ ہے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ کوئی چوری کا پیسہ ہے، لیکن اگر کسی کو زکوٰۃ دے دی جائے تو آپ زکوٰۃ لینے والے کے اوپر کیا کیس ڈالیں گے؟ اسی طرح مسجد کے اندر کوئی چندہ ڈال جاتا ہے، ابھی یہ کوئی ثابت نہیں ہوا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ تھی، لیکن مسجد کے اندر کوئی چندہ ڈال جاتا ہے تو کیا آپ مسجد سیل کر دیں گے یا مسجد کے اوپر کوئی کیس کر دیں گے، یا اگر کسی نے چندہ ڈالا ہے غیر قانونی طریقے سے اس کو پکڑیں گے؟ جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے اگر کا لفظ استعمال کیا ہے، جنہوں نے چندہ دیا ہے تو ان کے خلاف متعلقہ ممالک میں کیسز چلیں گے، لیکن عمران خان صاحب کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں تحریک انصاف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے ویورز، یہ تھا شو آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے